السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ اور پیارے ساتھیوں، آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو نئے لوگ میرے چینل پر آئے ہیں ان کو بھی تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی موجودہ بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اور آپ کو سناتے ہیں کچھ بہترین سے زندگی کو بدل دینے والے اقوال۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ ناظرین، درود شریف کے تو کرشمے ہی اور ہیں۔ آپ اللہ سے کبھی بھی تب تک محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اس کے محبوب علیہ السلام سے محبت نہیں ہو جاتی، کیونکہ آپ کسی انسان کو تب تک فالو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت نہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، ہم ان طریقوں پر تب تک عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے دل میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاہت اور تڑپ نہیں ہوگی۔ اور جس کے لیے ہمارے دل میں چاہت اور تڑپ ہوتی ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ سو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والا کبھی اللہ سے دور نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی کی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، اور پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کو موڑ دینے کی طاقت ہے۔ جب ہمارے دل گناہوں سے سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہی ہے جو ان دلوں کو پھر سے پاک اور نرم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا دل بے چین اور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ تو جب ہم اپنا مقصد ہی بھول جاتے ہیں تو یہ دل بھی ہمیں سکون دینا بھول جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، جیسے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے نا، لیکن اگر آپ قید کر لیں گے یا انہیں زبردستی انسانوں کی طرح زمین پر چلائیں گے اور اڑنے نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پنکھ کمزور ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ پرندے اڑنا بھول جائیں گے، پھر ان کے پنکھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلنا پنکھوں کا مقصد نہیں ہے، اڑنا مقصد ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جب آپ بھی زبردستی سے اپنے نفس کی خواہشوں میں الجھائیں گے تو اس کا حال بھی انہی پنکھوں جیسا ہو جائے گا جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قدرت کے مخالف ہو جائیں گے تو آپ کو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا۔ سو آپ نے اللہ کو یاد کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، جب بھی وقت ملے تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ کون سی تسبیح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور آپ ان کے علاوہ بھی قرآن کا جو حصہ چاہیں، جتنا حصہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔